وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. اہل سنہ و اہل تشیع، اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بات چل رہی ہے نا حدیث کی. تو حدیث کو یہ کس طرح لیتے ہیں اور ہم کیسے لیتے ہیں، یہ جو بنیادی فرق ہے اس کو بھی آپ نے اگر پڑھ لیا ہے تو وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں اس سند ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. تو ان کے ہاں قول ہوتا ہے، ان کے 12 اماموں میں سے کسی امام کا، اور امام کی جو بات ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ صحیح ہوتی ہے، وہ وحی کی طرح ہوتی ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے. تو وہاں سند کی ضرورت محسوس نہیں کرتے وہ، اور اگر سند ہوگی تو زیادہ سے زیادہ اسی امام تک جائے گی. اور اس لیے ان کی اپنی کتابیں ہیں، ان کے اپنے میزان ہیں، اس کو حدیث کہتے ہیں جو ان کا امام کچھ کہتے ہیں. پھر اسی طرح ان کو امام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک سند کی ضرورت وہ محسوس نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ امام ہمارا معصوم ہے اور معصوم غلطیوں سے بچا ہوا ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. تو یہ بنیادی کانسیپٹ ہے جو حدیث کے بارے میں ہم مسلمانوں کا ہے اور ان کا ہے، اہل تشیع کا. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ سند کچھ بھی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں ان تک وہ سند پہنچنی چاہیے، اور آپ کا جو قول ہے، آپ کا عمل، وہ ہے معصوم. آپ معصوم ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. آپ کا فرمایا ہوا اللہ کا فرمایا ہوا ہے، لیکن کسی اور کا فرمایا ہوا وہ اللہ کا فرمایا ہوا نہیں ہو سکتا. تو یہ بنیادی جو فرق آیا ہے، تو اسی فرق کی وجہ سے ان کی اپنی لائن ہے، ہماری اپنی لائن ہے. ان کے ہاں حدیث کی مصطلحات ہیں مگر تھوڑی ہیں، صحیح ہے، موضوع ہے، ضعیف ہے، بس اس طرح چند قسم کی مصطلحات ہیں جو استعمال کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ نہیں ہے ان کی. ہمارے اصول حدیث کی جو مصطلحات ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہیں، منکر، شاذ، معروف، محفوظ، ادراج، پھر ادراج فی السند، ادراج فی المتن، پھر ادراج جو ہے سند کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں، اس طرح متن کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں. یہ ساری بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو محدثین کرام نے نکالی ہیں کہ کہیں کوئی عیب نظر نہ آئے حدیث میں. تو ایسے ہی راویوں کے بارے میں بھی ہیں کہ کوئی راوی ثقہ ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی ثقتن ہے، کوئی اوثق الناس ہے. افضل التفضیل کا صیغہ وہاں استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح جس طرح درجے میں اوپر بڑھتے جاتے ہیں، اسی طرح درجے میں بھی راوی گرتے جاتے ہیں. تو 6 درجات ہیں جو آگے بڑھتے ہیں، اور 6 درجات ہیں جو نیچے اترتے ہیں. یعنی ضعیف سے نیچے چلتے جائیں تو 6 درجے ٹوٹل بنتے ہیں، اور اس طرح راوی ثقہ سے اوپر چڑھتے جائیں تو یہ 6 درجے بنتے ہیں. تو اس طرح یہ جو طریقہ کار ہے محدثین نے اپنایا ہے وہ ان کے ہاں نہیں ہے، وہ بالکل ہی مختلف ہے. باقی جو عقائد کا فرق ہے وہ موجود ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں. بنیادیں ہی ہماری جو بنیاد ہے نا دونوں کی، وہ الگ الگ ہے. ہماری بنیاد اللہ کے رسول ہیں، ان کی بنیاد 12 امام ہیں. ہماری بنیاد قرآن اور حدیث ہے، ان کی بنیاد قرآن اور وہ طریقہ ہے جو ان کے امام بتاتے ہیں. پھر اس طرح جب یہ بنیاد بنتی ہے تو پھر اس میں آگے بڑھتے جائیں تو عقائد بنتے جاتے ہیں. تو عقائد میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، قرآن مجید جو ان کی شہادتیں دیتا ہے
وہ کچھ اور چیزیں ہیں، لیکن ان کی زبانیں بہت سے جو اہل تشیع ہیں وہ صحابہ کرام کو اچھا نہیں سمجھتے، برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ بنیاد بنتی ہے. اس طرح آگے بڑھتے ہیں. پھر یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی علامتیں، نام جو ہے نا وہ بدلتے گئے ہیں. مثلا ایک شیعہ کا لفظ ہے، ایک رافضی کا لفظ ہے. اچھا یاد رکھیے، اہل السنہ کا جو نام ہے یہ اہل شیعہ کے مقابل میں مسلمانوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے. تشیع کے مقابلے میں سنت کا لفظ انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، اہل السنہ کا لفظ. تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے میزان الاعتدال، اس میں انہوں نے راویوں کے حالات ذکر کیے ہیں. ان میں ایک راوی ہیں ابان ابن تغلب، یہ شروع میں آتے ہیں، الف میں ہی آتے ہیں. تو اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس میں انہوں نے ایک وضاحت کی ہے کہ ابتداء میں شیعہ اسے کہا جاتا تھا جو صحابہ رسول اور امہات المومنین کو رضی اللہ عنہم کہتا، اور جو صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلفائے ثلاثہ پر ترجیح دیتا. وہ یہ کہتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر پہلے ہے اور بعد میں ان تین خلفاء کا ہے، باقی سب کو رضی اللہ عنہ کہتا تھا. اور پھر ایک دوسری ٹرم تھی شیعہ حضرات کے لیے جو رافضی تھی. رافضی تو رافضی اسے کہا جاتا جو جھوٹ کو اپنا مسلک و ایمان سمجھتا اور صحابہ رسول پر تبرہ کرتا اور سوائے چند صحابہ کے کسی کو مسلمان نہ سمجھتا، جن میں اول نمبر پر سیدنا علی کو رکھتا اور باقی خلفاء کو غاصب سمجھتا. یہی تقسیم غالباً آج بھی ہے. یہ تقسیم انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ شیعہ حضرات جو تھے اس دور، یہ شیعہ کا معنی اگر یہاں سے لے ہم نے، تو یہ وجہ یہ بھی تھی کہ اس دور میں اگر کوئی سنی بھی اہل السنہ میں سے کوئی عالم سیدنا علی کا نام لے لیتا تھا نا تو اس کو بھی کہتے تھے یہ شیعہ ہے، سنی کہہ دیتے تھے یہ شیعہ ہے. اور یہ الزام لگے ہیں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شیعہ کہہ کے مارا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا. رام اللہ جو ہے فلسطین کا جو شہر ہے رملہ، اسی مسجد میں یہ درس حدیث دے رہے تھے. 80 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، صحت مند تھے لیکن درس دے رہے تھے اسی شہر کی کسی مسجد میں. تو درس کے بعد کسی نے ایک سوال کیا. اس نے یہ کہا کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص پر ایک کتاب لکھ ڈالی ہے اور سیدنا امیر معاویہ پہ کیوں نہیں لکھی؟ یہ سوال کیا اس نے. تو ان کی کتاب تھی خصائص علی رضی اللہ عنہ، چھپی ہوئی ہے. تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھایا، انہوں نے کہا بات سنو کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 2-4 احادیث ہیں، میں ان پہ کیا کتاب لکھتا. اور اتنا انہوں نے کہا تو پل پڑا. کہتا ہے جی آپ تو شیعہ ہیں. اور نہ صرف وہ بلکہ اور بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے اور اس محترم بزرگ کو انہوں نے سب کے سامنے مارا اور مار کے ختم کر دیا، شہید کر دیا ان کو. تو یہ آپ شیعہ ہیں. اب شیعہ بس یہی تھا جو حضرت علی کا نام لے لے وہ شیعہ ہے. پھر اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو فضائل ہیں ہر کوئی بیان کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، ہمارا ایمان عقیدہ ہے. تو وہ بھی کہیں بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جناب آپ تو رافضی ہیں، آپ تو شیعہ ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر وہ جواب تو دیا، لیکن ساتھ یہ بھی شعر ایک پڑھا کہ اگر رافضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ صحابہ کرام سے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کی جائے تو دنیا گواہ رہے کہ میں سب سے پہلا رافضی ہوں، پہلا شیعہ ہوں. ان کان الرفض حب آل محمد فل یعلم الثقلان انی رافض. اگر حب آل بیت کا نام رفض ہے تو پھر یہ دنیا جان لے کہ میں سب سے پہلا رافضی ہوں.
مسلمانوں کے دلوں سے یہ محبت تو نہیں نکل سکتی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انتہا پسند ایسے بھی تھے کہ ذرا حضرت علی کا نام لیا جاتا، اہل بیت کا نام لیا جاتا تو فوراً اس پہ یہ چسپاں کر دیا جاتا کہ یہ شیعہ ہے، حالانکہ وہ شیعہ نہیں ہوتے تھے، شیعوں کے عقائد کچھ اور ہیں، لیکن بس نام لینے کی ضرورت تھی تو بس فوراً ٹائٹل لگ جاتا تھا ان میں۔ پھر اسی طرح آپ آگے آئیں تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے صحیح مسلم، تو صحیح مسلم کے 40% ایسے راوی ہیں یا ان سے زیادہ سمجھ رہے ہیں، وہ ان پر شیعت کا الزام ہے کہ شیعت، وجہ کیا ہے کہ حضرت علی کا نام لیتے تھے۔ تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ بھئی اگر اس طرح ہر ایک کو شیعہ بناتے گئے تو کتاب مسلم ملیء بالتشیع، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے وہ تو شیعت سے پھر بھری پڑی ہے، آپ کس کس کو کہتے جائیں گے شیعہ شیعہ؟ تو اس لیے یہ تفریق کی ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شروع میں شیعہ اس کو کہا جاتا تھا جو حضرت علی کا نام لیتا مگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر رکھتا تھا تینوں صحابہ کرام پر، اور سب کو رضی اللہ عنہ کہتا تھا، کسی کو کافر مشرک یا غاصب نہیں کہتا تھا، ان کا احترام کرتا تھا۔ لیکن رافضی جو ہیں یہ بعد کے لوگ ہیں، تو ان کے اندر جب شدت آئی تو یہ بالکل ہی الٹ گئے، تو اس لیے یہ فرق ہم نے سمجھنا ہے۔ تو دوسری طرف اپنے لوگوں نے بھی ہر اس عالم و فقیہ کو شیعت کا الزام دے دیا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور خلفائے بنو امیہ و بنو عباس کا نام احترام سے لیتے یا ان کے پاس آیا جایا کرتے، جیسے امام زہری ہیں، امام شافعی ہیں، امام حاکم ہیں، امام نسائی ہیں، ان کے بارے میں افواہیں اڑائی گئیں کہ شیعہ ہیں، جبکہ یہ اہل السنہ کے بڑے بڑے زعامات ہیں۔ یوں تو شیعت اپنے بے شمار مسالک رکھتی ہے، شیعت میں بھی آگے بڑے مسلک ہیں، جیسے ہم سنیوں میں ہیں نا بہت سے مسلک، کوئی یاد ہے آپ کو؟ سنیوں کے مسلک یاد ہے؟ یہ مسالک ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے، سنی بھی تقسیم ہو گئے، اور اسی طرح شیعہ جو ہے نا ان کے بھی بے شمار مسلک ہیں، جن میں اسماعیلی، بہری، نصیری، امامی وغیرہ زیادہ معروف ہیں۔ یہ نصیری یہی ہے نا اس وقت جو شام کا جو حافظ اپنا بشار الاسد ہے، یہ سب نصیری فرقہ ہے، اور یہ حضرت علی کو الہ مانتے ہیں کہ سیدنا علی خدا ہیں۔ مگر ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے کہ وہ اپنے اپنے امام معصوم کو چاہے وہ غائب ہو یا حاضر اپنی دینی ضرورت سمجھتے اور اپنی نجات و فلاح کے لیے اس کی اطاعت کو ہی کافی سمجھتے ہیں، جبکہ اہل سنت صرف رسول محترم کو ہی معصوم اور مرشد سمجھتے ہیں اور اپنی فلاح و نجات کے لیے رسول محترم کی اطاعت و اتباع کافی سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی شریعت ہے، یہی ان کی دینی ضرورت ہے۔ کسی امام یا ولی کو معصوم شریعت کا مصدر یا دینی ضرورت نہیں سمجھتے اہل سنہ، چہ جائے کہ وہ امام غائب ہو، کیونکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ ہم سمجھتے ہیں، تو ان کے درمیان تو بھائی چارہ تھا، تو اس لیے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا ہے، مسلمانوں کے امام ہیں، لیڈر ہیں، مگر مطاع جو ہیں وہ صرف اللہ کے رسول ہیں۔ پھر جس امام کا انتظار کیا، امام غائب کا انتظار ہے، اسے نہ کسی نے دیکھا نہ اس سے کچھ سنا، اور عصر حاضر تک کسی نے ان کی آواز تک نہیں سنی، نہ کوئی کام کیا، اور نہ ہی اس کی زبان سے ایک لفظ صادر ہوا، یہ کیسا امام ہے؟ مگر شیعہ حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ ائمہ معصوم کی اطاعت کے بغیر امت کی نجاح و فلاح ممکن نہیں، بلکہ امت قاصر رہے گی، یعنی اس کے اندر بڑی کمی رہے گی، بہت سی قصور ہوں گے، ان سے کوتاہیاں ہوں گی، اور جب تک یہ امام غائب نہیں آ جاتا وہ کوتاہیاں ختم نہیں ہوں گی۔ امامی مذہب 12 اماموں کی طرف نسبت سے امامیہ کہلاتا ہے، مذہب تو بہت ہیں ان کے، جیسے مسلک تو بہت ہیں، لیکن یہ 12 اماموں کی طرف نسبت سے امامیہ کہلاتا ہے، یہ اثنا عشری ہے، اثنا عشری بھی کہتے ہیں نا، اثنا عشری یعنی 12 اماموں کو ماننے والے۔
ان کا عقیدہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے امامت کا سلسلہ جاری کیا اور معصوم اولیاء مقرر کیے تاکہ لوگ سہو و خطا سے مامون رہیں، محفوظ رہیں اور یہ عالم ارضی لطف و عنایت ربانی سے خالی نہ رہے۔ یعنی یہ عالم جس میں انسان بستے ہیں اس میں رب کی مہربانیاں مسلسل ہوتی رہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے 12 امام مقرر کیے ہیں، یہ سب معصوم ہیں، انہی کے ذریعے سے اب قوموں کو، لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی ذمہ داریوں کو نبھاتے رہے اور اس امر کی تصریح کر دی کہ آپ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے۔ اس لیے آپ اذان میں سنتے ہیں نا، ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد واشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل۔ ٹھیک ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد خلیفہ ہوں گے، پھر حسب ذیل خلفاء علی ترتیب ظہور پذیر ہوں گے، یعنی بعد میں ظاہر ہوں گے۔ وہ کون ہے؟ حسن بن علی، حسین بن علی، علی بن الحسین، محمد جعفر، موسیٰ ابن جعفر، علی بن موسیٰ، محمد بن علی جواد، علی بن محمد الہادی، حسن بن علی عسکری اور محمد بن حسن، یہ 12 خلفاء ہیں۔ تو سیدنا حسن بن علی، سیدنا علی بھی خلیفہ بنے اور حسن بن علی بھی خلیفہ بنے، ٹھیک ہے، اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوشش کرتے رہے مگر خلیفہ نہیں بن سکے، پھر اس طرح باقی بھی، جبکہ اہل سنت اس کے قائل نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور معصوم ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ائمہ کی وصیت کی ہو، بلکہ بلا وصیت آپ فوت ہو گئے، آپ نے کوئی وصیت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بقول اہل سنت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول مقرر ہوئے، کیونکہ سیدنا عمر اور 4 دیگر صحابہ ابو عبیدہ، سالم مولا آل ابی حذیفہ، اسید بن حذیر اور بشیر ابن سعد رضی اللہ عنہم نے آپ کی بیعت کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر سیدنا ابو بکر نے سیدنا عمر کو خلیفہ ثانی مقرر کیا، پھر فاروق اعظم نے 6 اشخاص کو خلافت کے لیے منتخب کیا، ان میں بعض نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے چن لیا، ان کی وفات کے بعد سیدنا علی کی بیعت ہوئی اور وہ خلیفہ قرار پائے۔ یہ ہمارے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد اہل سنت کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض سیدنا حسن کی خلافت کے قائل ہیں اور بعض سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک عباسی خلیفہ صفاح کے ظہور تک خلافت بنو امیہ ہی رہی، انہی میں ہی رہی خلافت۔ تو اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ امام حسن عسکری رحمہ اللہ لا ولد فوت ہوئے ہیں، 11 نمبر کے امام جو ہیں، ان کی اولاد نہیں تھی، اور ان کے بھائی جعفر نے ان کا ورثہ بھی اس وجہ سے تقسیم کیا کہ آپ لا ولد ہیں، ٹھیک ہے۔ حسن کے بھائی جعفر جو ہیں انہوں نے مزید ان کی بیویوں اور لونڈیوں کو بھی عدت وفات اور استبراء رحم تک روکے رکھا کہ کہیں وہ شادیاں نہیں کر سکتی، تاں آ کے جعفر اور بنو طالب کے نقباء پر، یعنی جو نگران تھے بنو طالب کی اولاد کے، ان پر حقیقت واضح ہو گئی کہ امام حسن عسکری بے اولاد تھے۔ مورخین میں ابن جریر الطبری اور عبد الباقی ابن قانع رحمہم اللہ نے اور دیگر نسب دانوں نے یہ بات صراحت سے لکھی ہے کہ حسن بن علی العسکری کے ہاں سرے سے کوئی اولاد ہی نہ تھی، بلکہ خلیفہ مقتدر عباسی کے عہد میں سن 202 میں ایسے مدعی کو بنو ہاشم کے مشائخ کے سامنے پیش کیا گیا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں حسن بن علی عسکری کی اولاد سے ہوں۔ تو ان مشائخ نے جنہوں نے انکار کیا کہ حسن کی کوئی اولاد تھی، انہوں نے کہا حسن کی اولاد ہی نہیں تھی، تم کیسے بیٹے بن گئے، ان کے پوتے بن گئے ہو۔ مگر اہل تشیع مصر ہیں کہ امام حسن عسکری کا ایک لڑکا جس کی عمر 2، 3 یا 5 سال تھی، جو 12 صدی قبل اپنے گھر کے تہ خانے میں چھپ گیا تھا، اس لیے تاحال وہی روپوش ہے اور زندہ ہے، اور مسلمانوں کا شرعی حاکم بھی، وہ ابھی تک ان کے منتظر ہیں کہ وہ سامرہ کے تہ خانے سے نکلے گا۔ سامرہ یہ اصل میں ایک نام ہے شہر کا، جو ان خلفاء نے، جو بنو امیہ کے خلفاء ہیں یا بنو عباس کے جو خلفاء ہیں، انہوں نے اس کو بنایا تھا۔ یہ اصل میں ایک بڑا خوبصورت علاقہ انہوں نے بنایا کہ چاروں طرف باغات لگائے، درمیان میں بھی پارک بنائے،
اور انہی میں گھر تھے. تو اس کو دیکھ کے نا عرب کہا کرتے تھے سر من رآ، سر من رآ، جس نے اس شہر کو دیکھ لیا وہ خوش ہو جاتا ہے. تو وہ سر من رآ کو آہستہ آہستہ پھر سامرا یوں بنا لیا گیا. ٹھیک ہے، سامرا. یہ بالکل ایسے جیسے ہمارے ہاں گلبرگ بنانے کا کبھی خیال آتا تھا. گلبرگ، گل کس کو کہتے ہیں؟ پھول کو، برگ باغ، پھولوں کا باغ. تو اسی ٹائپ کا یہ بھی شہر تھا جس کو سر مرہ کہا گیا اور بعد میں یہ سامرہ ہو گیا. اور اسی طرف جو منسوب ہوتے ہیں آج کل، عراق میں ہے یہ شہر، کہ وہ سامرہ کے تہخانے سے نکلے گا. اس لیے مسئلہ امامت ان کے ہاں ام المطالب میں سے ہے. یعنی جتنے بھی ان کے جھگڑے ہیں ان میں اہم بات یہی ہے. سب مطلب جو ہے نا وہ اسی سے پر ہوں گے، حل ہوں گے، جب تک کہ یہ مسئلہ امامت جو ہے مان نہ لیا جائے. جبکہ تصور امامت کا ذکر نہ ارکان اسلام میں سے ہے اور نہ ہی قرآن کریم میں. کہیں پڑھا ارکان اسلام میں؟ نہیں ہے. اور نہ ہی مومن کا یہ عقیدہ ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن ہیں وہی جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. یہ ہے، یہ مومن ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. پھر اسی طرح ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب پڑھتے جائیں اولئك هم المتقون اینڈ تک. تو یہ ہمارے ہاں تو کانسیپٹ مومن کا یہی ہے بس، کہ ایسا بندہ جس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی وہ اللہ کے نزدیک انتہائی محترم مومن بھی ہے اور مقبول انسان بھی ہے. لیکن جس میں یہ کوالٹی بھی نہیں ہے اور چھوٹا سا 3-4 سال کا بچہ اور غار میں وہ چھپ جائے اور روپوش ہو اور ابھی تک نظر نہ آئے اور جس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ زندہ ہے، وہ آئے گا، یہ عقیدہ بھی بڑا عجیب سا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو اتنی لمبی عمر دی ہے؟ کسی کو نہیں دی. تو یہ اتنا بڑا دعویٰ جو ہے یہ بھی غلط ہے. تو اسی طرح ان کا قول ہے کہ حب علی ایک ایسی نیکی ہے جس کی موجودگی میں بدی سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. آپ اس کو ذرا غور سے انالیسس کریں کہ کتنا عجیب سا جملہ ہے کہ جس سے گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں. حب علی یعنی حضرت علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے کہ اگر وہ دل میں موجود ہو تو انسان کوئی بھی برائی کرے اس کو نقصان نہیں پہنچتا. اگر حب علی کے ہوتے ہوئے گناہوں سے کوئی ضرر لاحق نہیں ہوتا تو پھر امام معصوم کی کیا ضرورت؟ ایک ہمارا سوال ہے. پھر آپ تو معصوم ہیں، پھر امام معصوم کا انتظار نہ کریں، کافی ہے اتنا. شیعہ حضرات امام منتظر یہی انتظار جس کا کیا جا رہا ہے، امام منتظر پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جیسے اہل بدعت سیدنا الیاس، سیدنا خضر اور غوث و کتب اور ابدال پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ نہ ان کے وجود کا کچھ پتہ ہے اور نہ ہی ان کے اوامر و نواہی کا پتہ نہیں. یہ زندہ بھی ہیں تو کہاں ہیں، کہاں بستے ہیں، کس دنیا میں یہ رہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں. نہ قرآن نے بتایا، نہ رسول نے بتایا، نہ کوئی ایسی نشانی کسی نے بتائی کہ میں نے فلاں کو وہاں دیکھا ہے. کسی عالم نے ان پر ایمان لانا ضروری قرار نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان کی تصدیق کا شمع برابر نہیں ملتا. وجہ یہ کہ یہ دین الہ واحد کا داعی ہے جو مالک کل، خالق کل، قادر کل اور صاحب اختیارات ہے. اگر یہ اختیار قطب، غوث و ابدال وغیرہ میں مان لیا جائے کہ وہ ہدایت و نصرت و رزق دینے پر مامور ہیں اور اہل زمین کی امداد کرتے ہیں اور یہ چیزیں ان کے توسط کے بغیر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، تو پھر اسلام کی بنیاد یعنی توحید ڈھہ جاتی ہے. پھر تو بے شمار خداؤں کا کانسیپٹ آ جائے گا اور یہ ایسی گمراہی ہے جو نصارہ میں ملتی ہے. حدیث نبوی کے بارے میں اہل سنت کہتے ہیں کہ کتاب الہی کے ہمراہ احادیث نبویہ بھی شریعت اسلامیہ کا مدار و معیار ہیں. یہ احادیث صحابہ رسول کے ذریعے ہم تک پہنچیں جن کی عدالت و ثقاہت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی
علماء حدیث نے ان کی سیرت و کردار کو اور عمل و استفتاء کی صورت میں ان کی فنی مہارت کو خوب اجاگر کیا ہے. یعنی ایک ایک راوی تک کو خود محدثین روایت حدیث میں بہت محتاط رہے، نیز تقوی و ثقاحت میں بھی وہ یگانہ روزگار تھے. انہوں نے روایت حدیث میں سہل پسندی، سہل انگاری کو ناپسند کرتے ہوئے راوی کو ساقط الاعتبار قرار دیا. یہ جو سہل پسند ہے، تساہل جس میں نا تساہل فی تساہل کہہ کے نا اس کی روایت کی ایک طرف کرتے ہیں. یعنی جو شخص جو ہے نا، مثلا کوئی راوی کوئی شیخ پڑھ رہا ہے، راوی کا نام کہتا ہے کہ مثال کے طور پر کہ یہ عقیل نہیں ہے، عقیل ہے، نام عقیل ہے کسی راوی کا اور شیخ پڑھ رہا ہے عقیل. تو یہ روایات میں آتا ہے کہ اسی کی مجلس میں ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جناب یہ عقیل نہیں ہے، عقیل ہے. تو شیخ کہتے کیا ہوا، کیا فرق ہے؟ کہتا بس اس نے جو ہی یہ کہا میں اٹھا اور چھوڑ کے چلا گیا. ترکت حدیث ہو، میں نے پھر اس کی حدیث نہیں بیان کی. یعنی جو بندہ عقیل اور عقیل میں فرق نہیں کرتا تو کل کو وہ عقیل کو عقیل بھی بنا سکتا ہے، اور عقیل کمزور ہو اور عقیل اتھینٹک ہو تو وہ تو تمیز نہیں کر سکے گا نا. تو یعنی زبر زیر پیش کے فرق کو بھی محدثین نے یعنی رکھا اور ایسے راوی کو ساقط الاعتبار قرار دیا. جو حافظ و ضابط راوی تھا اس کی روایت سر آنکھوں پر رکھی، مگر کبیر سنی میں نسیان کا شکار ہونے پر اس کے بعد کی روایات کو بھی ناقابل اعتبار سمجھا. یعنی انسان جوانی میں حافظہ اس کا مضبوط ہوتا ہے ادھیڑ عمری تک، لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو پھر حافظہ کمزور بھی ہوتا ہے اور شے بھولنا شروع کر دیتا ہے. بندہ کہتا میرا ذاکرہ جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. ہم بھی کہتے ہیں میں بھولنے لگ گئی ہوں، میں بھول جاتا ہوں، مجھے یاد ہی نہیں رہتا، نام بھی یاد نہیں رہتا. سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں تمہارا نام بھول گیا ہوں پھر. اب ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ ہیں، لیکن جب تک محدث راوی جو ہے اس کا دماغ اس کا ساتھ دیتا رہا، اس کی روایات وہ سنتے رہے. لیکن جب وہ بھولنا شروع ہو گیا تو اب بھولتے وقت کی بعد کی جو روایات ہیں ان کو محدثین کرام نے کوئی ویلیو نہیں دی. اور ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، بہت سی ملتی ہیں. یہی علی بن مدینی ہیں، انہی کے غالباً انہی کا واقعہ ہے یا انہی کے کسی ساتھی کا کہ جو بزرگ ہو گئے تو ان کے بچوں نے پابندی لگا دی شاگردوں پر کہ آپ ابا جان سے نہ ملیں. کیوں؟ وہ بھول جاتے ہیں، اب بھول جاتے ہیں، اب آپ حدیث نہیں سن سکتے. جو پہلے سنائی ہیں وہ کافی. تو یہ تو ہے محدثین کا اپروچ. مگر اہل تشریح کے ہاں عدالت و ثقاحت اور امانت کا معیار یہ ہے کہ راوی کس حد تک شیعہ مذہب کا حامی ہے، اہل بیت کا محب ہے، اور ان کے اعداء سے دشمنوں سے کہاں تک بغض و عداوت رکھتا ہے. یہ وہ دیکھتے ہیں. جتنا وہ بغض رکھتا ہے اتنی اس کی روایت زیادہ صحیح ہے. اللہ محفوظ رکھے. بہرحال یہ بنیادی طور پر جو عقائد ہیں وہ مختلف ہو گئے ہمارے. ان کا نظریہ کچھ بن گیا ہے، ہمارا یہ ہے. اور یہی چیز اگر ویسے عقلاً دیکھی جائے، اخلاقاً دیکھی جائے تو یہی چیز زیادہ بہتر ہے کہ قرآن اور رسول، بس باقی کیا ہے. اولادیں اہل بیت کی جو نبی علیہ السلام کے اگر اہل بیت ہوں بھی صحیح، تو کیا ان اہل بیت کو واقعی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں معیار قرار دیا ہے؟ نہیں دیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد اہل بیت سے ہیں، مگر ان کا نام لے کے کہا، اور والد بیٹا نصیحتیں کرتا ان کو. آزر نام لے کے کہا، مگر باپ کہتا نہیں میں نہیں مانتا. اور پھر اس کا برا انجام نبی علیہ السلام نے بتایا کیا ہوگا. نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، وہ بھی وقت کے سید ہیں، ان کے گھر کا اپنا بیٹا جو ہے اہل بیت میں سے ہے، وہ غرق ہو جاتا ہے ان کے سامنے. تو بہنی اسی طرح آپ کا اپنا خاندان ہے، آپ کے خاندان کے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، جس میں ابو لہب ہے، چچا ہے، سگا چچا ہے، کوئی پرایا نہیں ہے، والد کا بھائی ہے، وہ بھی مخالفت کرتا ہے، اہل بیت میں سے. تو کیا ان سب کو ہم اہل بیت میں شامل کریں؟
یا اہل بیت کا اگر معیار یہی ہو کہ وہ بھی واقعی رسول کا مقام حاصل کر لیتے ہیں تو یہ کس نے کہا ہے؟ کسی نے نہیں کہا. یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اگر 12 بیٹے ہیں تو ان میں ایک کو نبوت ملتی ہے، سب کو تھوڑی ملی ہے. اسی طرح سیدنا داؤد علیہ السلام کے 18 بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹا وارث بنا ہے، بادشاہ بھی بنا ہے اور نبوت بھی اس کو دی گئی ہے. اور یہ 2 خاندان ایسے ملتے ہیں جن میں یہ نبوت وراثت کے طور پر چلی ہے، ورنہ باقی کہاں ہیں؟ کہیں بھی نہیں ہیں. تو یہ خیالات سارے جو ہے نا بنو اسرائیل کے پتہ چلتا ہے کہ بنو اسرائیل کے ہاں یہ خیال آ گیا تھا کہ ہم چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں تو لہذا ہم لوگ بڑے پیور ہیں اور ہمارے اندر ہی نبوت چلتی ہے، بادشاہت بھی ہماری چلے گی، نبوت بھی ہماری چلے گی، شریعت بھی ہماری چلے گی، قانون بھی ہمارا چلے گا، کسی اور کی ہم نہیں سنیں گے. تو یہ تو خیالات ویسے ہی لگتے ہیں جس کی مذمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کی ہے. پہلا پارہ پڑھیں، سورہ آراف پڑھیں، اس میں کتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے سارا ذکر کیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا مقام اس سے کہیں بلند ہے کہ اسے ایسے بدلتے مسالک اور سلاسل کا محتاج قرار دیا جائے. دین ان کا محتاج نہیں ہے. مسلک دیکھیں تو ابھی بنے ہیں. کب بنے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو امام شافعی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس وقت شافعی مسلک نہیں تھا. جب وہ پیدا ہوئے ہیں، پلے ہیں، بڑے ہیں، پڑھ کے شاگردوں کو پڑھایا ہے، پھر جا کے ان کا بعد میں مسلک بنا ہے. یہی حال دوسرے مسالک کو دیکھ لیں تو یہ بعد کے بنے ہوئے ہیں. اسلام تو ان سے پہلے مکمل تھا. تو جب مکمل ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے ان مسالک کی؟ اور پھر سلسلے بھی دیکھ لیں، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی کیا ہے. کیونکہ یہ اسلام وحی پر مبنی ہے، مسالک و سلاسل پر نہیں ہے. اہل علم بخوبی جانتے ہیں کہ ان ائمہ کرام کی دین محنت کا یہ صلہ نہیں جو انہیں دیا جا رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، احمد یا دیگر ائمہ صحابہ کرام، ان کو جو ہم صلہ دے رہے ہیں، ان کے نام سے مسلک بنا رہے ہیں، یہ کوئی ان کا بدلہ نہیں ہے جو ہم دے رہے ہیں. یہ تو کچھ اور چیز ہے، غلو ہے. وہ اس سے کہیں بالات ہے کہ ان کے نام سے متاخرین مذاہب ایجاد کر لیں، بلکہ انہیں اگر اس کی بھنک پڑتی تو شاید وہ اجتہاد و استنباط یا اپنی فقہی رائے دینے سے بھی باز رہتے. تو انہیں ذرا خیال آتا کہ ہمارے بعد ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی فقہی مسئلہ بتاتے. وہ کہتا بھی پیچھے رہو. وہ اتنی خدا خوفی ان لوگوں میں تھی. شخصیات کے بارے میں غلو کا شکار ہونا تو اہل کتاب کا وتیرہ رہا ہے. لا تغلو فی دینکم یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم. تو وہ تو خود غلو کا شکار ہیں. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے گرایا اور عیسائیوں نے ان کو ان کے مقام سے اٹھا کے کیا سے کیا بنا دیا. یہ غلو ہے. تو اس سے حتی الامکان بچا جائے. ہمارا دین ہمیں منع کرتا ہے کہ ایسا غلو مسلمانوں میں نہ آئے اور دین متین کی نظیف یعنی صاف ستھری صورت اور منہج کو اسی طرح صاف ستھرا رکھا جائے جیسے اس کا تقاضا ہے. الحمدللہ آپ نے فرمایا تھا میرا یہ دین باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. آپ بھی فرماتے ہیں لا یزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق. یہ آپ کا ارشاد ہے. الحمدللہ یہ صورت اب بھی باقی ہے، ورنہ ہماری تفریق کا سبب اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ دین تو نہیں ہے نا. یہ تو ہمارے اپنے اپنے خیالات ہیں، نظریات ہیں. ہم آپس میں تقسیم ہوئے اور ہم نے اپنے اپنے گروپس بنا لیے، مسالک بنا لیے، اور یہ بنیادیں جو رکھی یہ محبت کی بنیاد پہ نہیں رکھی، نفرت کی بنیاد پہ رکھی ہیں، جس سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملنے کے روادار ہیں نہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں، افسوس یہ ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع جو ہیں ان کی تو آپس میں ہے، مگر پھر آگے جتنے اس کے آف شوٹس بنتے ہیں وہ عجیب سی بات ہے. اس میں بھی بڑی لڑائی ہیں، بڑی ہی لڑائی ہیں. یہ افسوسناک صورت ہے. کبھی آپ نا
تھوڑا سا کبھی بیٹھ کے تجزیہ کیا کریں کہ یہ جو ہم بٹے ہوئے ہیں کتنے ہمارے فرقے بن گئے ہیں. ذرا اس کو نا کچھ تھوڑا سا چارٹ بنا کے دیکھیں. چارٹ بنا کے دیکھیں. ہاں اس میں بنا ہوا ہے. ہاں اس میں بنا ہوا ہے. تو وہ ذرا بنا کے دیکھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. دین تھا کیا, اس کو ہم نے بنا کیا دیا. مہدی منتظر تو کہتے ہیں وہ مہدی آئے گا, وہ سب کی انتظار اسی کا ہو رہا ہے, بس وہ آنے والا ہے اور پھر بہت کچھ ہوگا. آپ نے جو علامات بتا رکھی مجھے زیادہ اتنی بتائی ہیں کہ وہ میرے خاندان میں سے ہوگا, اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد جیسا نام ہوگا, اور وہ مسلمانوں کو لیڈ کرنے کے لیے آگے کھڑے ہوں گے. تکبیر کہہ دی جائے گی تو اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے, تو ان کو اتار کے لے آئیں گے, صف میں کھڑا کریں گے. تو امام مہدی جو ہیں وہ ان کو کہیں گے آئیے آپ لیڈ کرائیں. تو وہ کہیں گے نہ, تکبیر کہی جا چکی ہے, آپ نماز پڑھائیں, میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا. پھر اس کے بعد دونوں مل کے اس مشن کو چلائیں گے. تو مہدی پہلے فوت ہو جائیں گے اور بعد میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا, کافی مقابلوں کے بعد. باقی یہ بات نہیں ہے کہ وہ یہی امام غائب ہوں گے جو غار میں روپوش ہیں, یہ کہیں بھی نہیں ملتا, یہ کہیں نہیں ملتا. جی پھر ایک اور مسئلہ ہے صحیح حدیث. بعض اوقات اکثر لوگ کہتے ہیں یہ صحیح حدیث کو وہ مانیے جو عقل آپ کی مانتی ہو, عقل کے خلاف ہو تو وہ حدیث نہ مانے. یہ بھی ایک بڑا عجیب سا نا امیج بنا لیا گیا ہے کہ کچھ ہمارے ہاں بڑے عقل مند لوگ ہیں, بندہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں چونکہ میری عقل کے خلاف ہے لہذا میں نہیں مانتا. اب یہ عقل کس کی معیار قرار دی جائے, پہلے تو سوال یہ ہے نا. آپ اگر ایک چھوٹی سی شے بناتے ہیں تو دوسرا اس کو بڑا بنا کے دکھا سکتا ہے. آپ اگر 10 پہلو اس کے بتاتے ہیں کہ اس کے یہ فائدے ہیں تو دوسرا اس کے 20 پہلو ایسے بتا سکتا ہے اس کے نقصانات ہیں, ہے کہ نہیں. جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ یہ جو پلر ہے مسجد کا یہ مٹی کا ہے نا, امام حنیفہ کو لائیں تو وہ آپ کو ثابت کر دکھائیں گے کہ یہ سونے کا. ان کی گفتگو میں ایسا زور ہے, ایسے دلائل ہوتے ہیں. تو عقل کوئی معیار نہیں ہے انسان کی کہ کوئی ذہین ہے تو اس کی ذہانت کی باتیں جو ہیں وہ دین بنا لی جائیں یا اس کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا جائے, اور جو ڈل ہے وہ اگر کوئی سیدھی سادی بات پہ دین کی عمل کرتا ہے تو اس کو کرنے دیا جائے کہ یہ بے وقوف ہے, یہ تو مجبور ہے, میں تو مجبور نہیں ہوں. ایسا معیار کسی نے نہیں کہا بتایا. تو بہرحال اصل مسئلہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی نفسیات ہی ہوتی ہیں. تو یہ علم نفسیات جو ہے شک پیدا کرنے کا مذہب ہے, ایک شک پیدا کرنے کا. اور دین کے بارے میں جب احادیث یا قرآن کے بارے میں جب پڑھیں گے ایسی باتیں اور ذہن آپ کا ایسا ہو تو وہاں بھی قرآن کی ہر بات پہ بھی شک ہوگا اور نبی علیہ السلام کی ہر بات پہ بھی شک ہوگا. اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں اسی آپ کا دور جو تھا نا وہ بڑا سادہ تھا, سادگی کے ماحول میں یہ سب کام ہوتے ہیں. مگر ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ہم اس سنت کو قبول نہیں کر سکتے, عمل نہیں کر سکتے اس پہ. کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کا چھوٹا سا حجرہ ہو, فرش بچھا ہوا ہو اور آپ زمین پہ بیٹھیں اور زمین پہ ہی لیٹیں اور آپ کے گھر میں کرسی نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ اپنی انگلیوں سے کھانا کھائیں اور کھانے کے بعد اپنی انگلیاں کسی کو کہیں یہ چاٹ دو؟ مذاق اڑاتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کھانا جو انگلی پہ لگا ہوتا ہے اس کو یا خود چاٹ لو یا بچوں کو چٹوا دو, ضائع نہ کرو. اس طرح کی یہ کہتے ہیں کم عقلی کی باتیں ہیں, عقل کو سمجھ نہیں آتی. تو اسی وجہ سے معجزات کا بھی انکار کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے بہت سی ایسے معجزات ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں اس کو بھی ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے.
کہ یہ معجزہ نہیں ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. وہ نہیں مانتے اس کو، کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. معراج کو بھی نہیں مانتے کہ نبی علیہ السلام اوپر گئے. وہ کہتے ہیں یہ تو خواب تھا. تو یعنی عقل کی باتیں جو ہے نا، کہتے کیسے ممکن ہے؟ آج بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تو اس دور میں کیسے ممکن ہے؟ تو یہی عقل جو ہے نا ان کو بس اس خیال پہ لے آتی جو شیطانی خیال ہے، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یہ بنیادی خیال ہے جو شیطانی ہے، جو ان پہ سوار ہو جاتا ہے. ورنہ وہ ہر شے میں یہی عقل کو دیکھتے ہیں، لاجک کو دیکھتے ہیں، اور پھر یہی ان کا مذہب ہوتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ آج وہ خود عقل مند جو ہے نا، ایسے لوگ جو عقل مند ہیں، اگر ان کو یہ دیکھا جائے کہ آج جو وہ سوچتے ہیں نا، 10 دن بعد اپنی اس سوچ پہ ہنسیں گے. اور ہر کوئی ہنستا ہے، میں بھی ہنستا ہوں. کل میں نے جو بات کہی آج مجھے سمجھ آئی تو میں کہا کتنا بے وقوف تھا، میں نے یہ بات کر دی تھی. اچھا میں ایسے کرتا تھا. بندہ سوچتا ہے اور اپنا تجزیہ خود کرتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی میں کم عقل تھا جب میں نے یہ حرکت کی. فلاں میرے گھر آئے، میں نے ان کو اچھی طرح ویلکم نہیں کیا، یا فلاں سے میں نے بات کرنی تھی تو مجھے اس طرح کرنی چاہیے تھی، ایسے ہی میں نے نہیں کی. بندہ اپنا تجزیہ کر کے اپنے آپ کو اندر اندر ملامت کرتا ہے. تو یہ کون سی عقل ہے کہ انسان ہر وقت کہے تھے میں تو بالکل ہی عقل کا سوٹڈ بوٹڈ آدمی ہوں، جب چاہوں میں عقل کو استعمال کر سکتا ہوں اور مناسب سوچتا ہوں، اور میری عقل کو کبھی زوال نہیں آ سکتا یا کبھی یہ ترقی پذیر نہیں ہو سکتی. یہ سب ارسطو، افلاطون اور یہ جو بقراط ٹائپ کے لوگ ہیں نا، وہ اسی طرح کی باتیں سوچتے ہیں، انہی کو زیادہ پڑھتے ہیں اور انہی سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں. ان کو قرآن مجید بڑی مشکوک کتاب نظر آتی ہے، اور حدیث رسول تو خاص طور پر. بالکل بالکل وہی. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آپ ان کو دیکھیں. اور پھر اس کے بعد حدیث کے بارے میں جو بات ہم نے کرنی ہے وہ یہی ہے کہ حدیث کے بارے میں یہ تو کہتے ہیں جی اس میں کم عقل کی باتیں ہیں. یہ میں نے تو 3 واقعات لکھے ہیں آخر میں، پیج نمبر 274 اور 275 پہ. ان واقعات کو دیکھیں تو لوگوں نے اپنی تفاسیر میں، اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں ان پہ بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں، جبکہ یہ صحیح حدیثیں ہیں، صحیح واقعات ہیں، مگر لوگ کہتے نہیں. تو عقل کے خلاف جو حدیث ہوگی، اصول اب یہ بنا ہے، عقل کے خلاف جو حدیث ہو اس کو چھوڑ دو، اور جو عقل کو پسند آئے اس کو لے لو. آپ کو یہ یاد ہوگا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف بیت اللہ کے دوران حجر اسود کو کیا کہا تھا. یہ عقلی بات ہے نا، لیکن اس عقلی بات کے بعد وہ جس چیز کا اعتراف کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. اگر اللہ کے رسول کو میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تمہیں بوسہ دیتے ہیں تو میں کبھی تمہیں بوسہ نہ دیتا، ورنہ ہے تو پتھر، لا تنفع ولا تضر، نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. یہ میری عقل مانتی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ بھی فرماتے ہیں کہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ مسح جو موزوں پر کیا جائے وہ نیچے سے کیا جائے. کیوں؟ مٹی تو نیچے لگتی ہے، پاؤں بندہ چلتا ہے تو، لیکن میں اوپر کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں لوگ کرتے ہیں. پھر یہ جو عقلی لوگ ہیں نا، وہ اس حدیث کو اکثر و بیشتر پیش کرتے ہیں جو 276 پہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم عنی حدیث، جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی حدیث پہنچے تو فاعرضوه علی کتاب اللہ، تو اس کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو. یعنی دیکھو کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے اور یہ کیا کہتی ہے. پھر فما وافق فخذوه، تو جو حدیث قرآن کے کتاب اللہ کے موافق ہو اس کو لے لو، وما خالف فترکوه، اور جو اس کے مخالف ہو اس کو چھوڑ دو.
اب یہ حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، اس کو بنیاد بنا کے بڑے اصول بنائے گئے ہیں، اور ہر بندے نے کہا یہ حدیث تو قرآن کے مخالف ہے، جس کو سمجھ آئی یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے، اصول بھی بن گئے، فقہی مسئلے بھی نکل آئے۔ اب یہی دیکھ لیں کہ یہ حدیث جو ہے، کیا نام ہے اس کا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اب اس کو پیش کیا گیا قرآن مجید کی اس آیت پہ کہ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو تمہیں آسان لگے قرآن سے اس کو پڑھو۔ تو اب وہ کہتے ہیں قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے، یہ حدیث پابند کر رہی ہے، تو لہذا اس حدیث کو چھوڑ دو اور قرآن مجید کی روح سے قرآن مجید کو اگر آپ قرات میں، نماز میں کھڑے ہو کے صرف ایک لفظ بول دیں مدھامتان اور رکوع کر لیں، آپ کا قیام ہو جائے گا۔ تو یہ کہاں ہے؟ یہ حدیث ہی موضوع ہے۔ تو اس کو بنیاد بنا کے جو کچھ کیا گیا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ حدیث عرض ہے نا، اب اس کو آپ ذرا آگے دیکھیں تو کچھ نہ کچھ اور چیزیں بھی آپ کو پتہ چلیں گی کہ کس طرح لوگ جو ہیں یہ حدیث کو کوٹ کرتے ہیں۔ اب کسی نے اس حدیث کے بارے میں یہ تک لکھ دیا کہ یہ صحیح بخاری میں ہے، امام بخاری نے لکھا ہے۔ پڑھیں آپ دیکھیں گے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اصول کی کتاب میں یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ سارے جو مسائل کھڑے ہیں، لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ راوی ایسا ہے، یہ کمزور ہے، یہ حدیث یوں ہے، موضوع ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، جو خود اس فن میں مہارت کامل رکھتے تھے، اپنی طرف سے لکھ دیا، حالانکہ بخاری کوئی اور ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا، اور نام بھی پورا لکھا، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری نے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ حدیث جو ہے نا، یہ حدیث پھر آگے چلتی چلی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ تقریباً اصول فقہ کی تمام مصنفین اور شارحین حضرات اس حدیث کو صحیح بخاری کی طرف ہی منسوب کرتے رہے۔ یہ 277 پیج پہ مڈ میں کسی نے بھی یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اس حدیث کی تحقیق کر لیتا۔ مثلا اصول شاشی ہے، اصول فقہ کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اور جو اس نے حاشیہ لکھا ہے، مارجن میں لکھا ہے، اس نے اس حدیث کے لیے اپنا مصدر کشف الاسرار ہی رکھا ہے کہ کشف الاسرار میں یہ حدیث ہے۔ اور شارح ہیں اصول شاشی کتاب کی ایک شرح لکھنے والے فصول الحواشی، انہوں نے بھی وہی عبارت لکھ دی اور کہا کہ کشف الاسرار میں یہ حدیث ہے۔ التوضیح و تلویح میں بھی جو اصول کی کتاب ہے، بڑی پڑھائی جاتی ہے، کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ساری، اور ٹھیک ٹھاک زور دے کے پڑھائی جاتی ہیں، مگر ان میں سب یہ چیزیں چل رہی ہیں، حدیث کی تحقیق ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو حدیث فیبریکیٹڈ ہے کہ جو حدیث آئے تمہیں پہلے اس کو کتاب اللہ پہ پیش کرو۔ پہلے تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول اللہ کی کتاب کے خلاف بات کریں گے؟ وہ نہیں کر سکتے۔ تو ایسی سوچ کیوں آتی ہے؟ کس نے کہا ہے؟ تو یہ آیتیں بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، حدیث تو ہم یاد رکھتے ہیں، ان کو بھی پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بات ہی غلط ہے۔ پھر اسی طرح 278 پیج پہ ایک اور بڑی عجیب سی ڈسکشن ہے، وہ یہ ہے کہ کیا حدیث جو ہے یہ مجتہدین کے درمیان جو اختلاف ہیں کسی بھی مسئلے پہ، اس کا بنیادی سبب حدیث ہے۔ دیکھا نا کس طرح یعنی ہیڈنگ دی جاتی ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور پھر لوگوں کو باور کرایا جاتا ہے کہ بھئی کیا کریں، حدیث کو ہم کیسے سمجھیں۔ حدیث کو مخالفوں جو دوسرے ہیں، جو بے دین لوگ ہیں، جو دین اسلام مسلمان نہیں ہیں، ان کی بھی مخالفت برداشت کرنا پڑ رہی ہے، اور اپنے اندر بہت سے لوگ ہیں جو حدیث کو پسند نہیں کرتے۔
تو حدیث تو اس طرح مقابلہ کر رہی ہے، لیکن الحمدللہ چیزیں موجود ہیں. اب اس کا مقابلہ کرنے والے خود ہی خاموش رہیں گے. لیکن بہرحال حدیث کی تخفیف کے لیے، حدیث کو ہلکا ثابت کرنے کے لیے یہ فلسفہ بھی گھڑا گیا کہ مجتہدین کے جتنے اجتہادات ہیں، استنباطات ہیں اور ان کے مختلف مسالک ہیں، اس کی وجہ حدیث رسول ہے. وہ کہتے ہیں حدیث رسول آتی ہے نا تو اب مسئلہ کیوں بنتا ہے؟ ایک کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، میں اس پہ عمل نہیں کرتا. دوسرا کہتا ہے اس حدیث کا معنی یہ ہے، میں یہ معنی لوں گا. دوسرا ایک اور معنی لے لیتا ہے. تو حدیث ہی بنیادی سبب بنی نا اختلاف کا. یہی ہے نا. تو اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ کیا مفسرین ایسا نہیں کر رہے؟ کیا قرآن مجید کی ایک آیت پر مفسرین کا ایک ہی نقطہ نظر ہے؟ وہ بھی تو کچھ ایک اور معنی لیتا ہے، ایک اور معنی لیتا ہے، ایک اور معنی لیتا ہے، ایک اور معنی. تو کیا کہیں ہم؟ مفسرین کے اختلافات کا سبب بھی قرآن مجید ہے، نعوذ باللہ. بس اس طرح ایسے عجیب و غریب قسم کی نہ باتیں کی جاتی ہیں کہ بندہ سوچے، حیران رہ جاؤ کہ ہاں بھائی یہ تو حدیث کو نہ پڑھو، حدیث میں تو اختلاف ہے، اس کو نہ سوچو. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اختلاف کب پیدا ہوتا ہے؟ کچھ باتیں ہوتی ہیں لا علمی ہوتی ہے کہ حدیث کے بارے میں لا علم ہوں، اور فقہا اور مجتہدین میں کوئی بندہ اگر کسی، اور یہ ثابت شدہ باتیں ہیں، کیا فقہا نے ضعیف احادیث سے فقہی مسئلے مستنبط نہیں کیے؟ کیا اس کو اب اختلافی کہیں کہ حدیث ہی اس کا سبب بنا ہے؟ وضو پہ ہمارا اختلاف ہے کہ وضو کون کیسے کرے. سر کا مسح کوئی کہتا ہے پورے سر کا کریں، کوئی کہتا ہے آدھے سر کا، کوئی کہتا ہے چوتھائی کا، کوئی کہتا ہے ایک انگلی رکھ دیں. تو یہ سب اختلاف کس نے پیدا کیے ہیں؟ کیا قرآن مجید نے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو تم اپنے سروں کا. اب ایک ہے کہ بی کا مطلب ہے بعض سر کا، برؤوسکم یعنی سر کا کچھ حصہ، جبکہ دوسرا یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کے عربی زبان میں بی کا مطلب بمعنی بعض آتا ہی نہیں ہے. کوئی ثبوت ہے ہی نہیں عربی زبان میں کہ بی بمعنی بعض میں آیا ہو، کہیں نہیں آیا. اور پھر کہتا ہے آپ پھر بعض کا اگر مطلب لیتے ہیں 4 انگلیاں، چوتھائی حصہ، تو آپ 4 لیں. میں پھر انگلی رکھنا بھی پسند کروں گا، یہ بھی بعض ہے. میں صرف ایک تار انگلی لے کے یوں رکھ دوں، یہ مسا ہو گیا. بعض ہی کرنا ہے نا. تو 4 انگلیوں کا کہاں ہے؟ چوتھائی حصے کا کہاں ہے؟ وہ بھی کہیں نہیں ہے. تو اب سوچیں نا، یہ بی کو ماننے سے اختلاف ہوا ہے. اور اگر اس اختلاف کو ختم کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ جس پر وحی اتری ہے وہ وضو کیسے کرتا تھا. کیا آپ کی حدیث میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ بعض سر کا حصہ مسح کرو؟ اور پھر حدیث سے لا علمی جو ہے وہ انسان کو کہاں لے جاتی ہے کہ آپ یہی کتاب پڑھیں، فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک قوم کی گند کی ڈھیری پہ آئے تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کے پیشاب کیا. پھر اس کے بعد آپ نے وضو فرمایا، اور جب وضو فرمایا تو آپ نے اپنے سر کا چوتھائی حصہ مسح کیا. اب دیکھا جائے تو یہ 2 احادیث کے 2 متن ہیں. متن، اس حدیث کا متن اور اس حدیث کا متن ملا کے ایک بندے نے ایک حدیث بنا دی ہے. ایک صحیح ہے، ایک ضعیف ہے، موضوع ہے، اس کو ایک حدیث بنا دی ہے. اب اس کو حدیث بنا کے اس سے فقہی مسائل نکالے گئے. اب بتائیے اس میں حدیث کا کیا قصور ہے قصور؟ قصور اس کا ہے جس نے حدیث کو سمجھا ہی نہیں، جو پہچان ہی نہیں رکھ سکا کہ 1-2 حدیثیں ہیں، ان کے متن کو ایک کر کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنا رہے ہیں، اور جو حدیث نہیں ہوتی مگر اس کو باوجود اس کی حدیث بنایا جا رہا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ذہن میں آ سکتی ہیں. تو خدا نخواستہ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ حدیث ہی
مجتہدین کے اختلاف کا سبب بنی. مجتہدین نے اپنے اپنے اصول جو بنائے ہیں، کیا یہ اختلاف کا سبب حدیث ہے؟ کسی نے قرآن مجید کو سامنے رکھا، اس سے اصول نکالا. کسی نے پہلے اصول بنائے اور پھر ان اصولوں کی روشنی میں قرآن کو دیکھا اور حدیث کو دیکھا. بتائیے کس کا قصور ہے؟ کیا قرآن مجید کا ہے؟ اس لیے اس طرح کی ہیڈنگ دے کے کتابیں شائع کرنا اور لوگوں کو یہ باور کرانا اور حدیث سے دور کرنا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. دوبارہ لیے آگے مثالیں موجود ہیں. پڑھا کریں بھائی، پڑھا کریں، ذرا دیکھا کریں. تو ہمارا جو دور ہے، اب اس دور کو ذرا دیکھ لیں. ہمارے دور میں بڑی ترقی ہوئی ہے. تو یہ ترقی جو ہے یہ تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ چوتھی صدی ہجری کے بعد سے یہ بالکل اوپر ہی جا رہی ہے. مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں اور وہ جو ایک ذوق تھا حدیث کو پڑھنے کا وہ بھی ختم ہو گیا. وہ ایک کہتے ہیں نا ایک سکوپ ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد کسی اور کا سکوپ آیا، وہ بھی ختم ہو گیا. پھر اور آیا، پھر وہ بھی ختم ہو گیا. اور اب تو تقریباً ہر شے کا ہی ذوق ختم ہو گیا. تو علوم سے کوئی دلچسپی نہیں رہی طلبہ کی، علماء کی بھی. تو آپ یہ تھوڑی سی تاریخ ہے، اس کو دیکھیں آپ. اور ہم صرف اپنے دور پہ آئیں گے کہ جدید انداز تصنیف جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو یہ دور بہرحال چوتھی صدی ہجری کے بعد سے لے کر ہمارے دور تک کا ہے. اس دور میں تصنیفات میں جو جدید نکھار آیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ریاض الصالحین نام کی کتاب لکھی گئی. اسی طرح الاربعون البلدانیہ، امام النصیر کی جامع الاصول، یہ سب جو بڑی بڑی اہم کتابیں تھیں، ان اہم کتابوں کی احادیث لے کے سندیں کاٹ کے، سندیں ایک طرف رکھ کے صرف راوی حدیث صحابی کا نام، اور پھر اس کے بعد سب ایک موضوع سے ریلیٹڈ جتنی بھی احادیث تھیں وہ ایک کتاب کے ہیڈنگ کے اندر جمع کی گئی. یہ جامع الاصول ایسی کتاب ہے، اور مصابیح السنہ بھی ایسی ہے. پھر اس پر اضافہ کی مشکات المصابین ہے، وہ بھی بڑی اچھی کتاب بن گئی. پھر اس کا مختصر ابن حجر عسقلانی کی بلوغ المرام ہے. پھر عمدۃ الاحکام. یہ سب کتابیں جو ہیں یہ اس طرح آہستہ آہستہ بڑی کتابوں سے چھوٹی کتابیں لکھ دی گئیں، اور پھر ان پر شروحات بھی لکھی گئیں. بہت کچھ ہوا. پھر اسی طرح اصول حدیث میں بھی بڑے اچھے کام ہوئے ہیں. بڑی بہترین کتابیں لکھی ہیں علماء نے، اور علم الرجال پہ بڑا کام کیا ہے. اور رجال میں آدمی کا، راوی کا جو حالات زندگی ہیں، وہ اس کی ثقاہت، اس کو بھی اسٹڈی کیا گیا ہے. اس کی کمزوری کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اس کی کتابیں، اس کے مشائخ، اس کی روایات، ان سب کو نا ماشاءاللہ الگ الگ کر کے لکھ دیا گیا ہے. یہ بڑی دلچسپ کتابیں ہیں. اگر کبھی موقع ملے تو ایک کتاب ہے تہذیب الکمال، 288 پیج پہ ہے. یہ اس وقت 35 والیومز میں شائع ہو چکی ہے، 35 والیومز میں. نیٹ پہ موجود ہے. الوقفیہ پہ آپ جائیں گے نا، الوقفیہ پہ تو اس کتاب کا نام لکھیں تہذیب الکمال. تو اس کے پہلا والیوم ہی آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو نبی علیہ السلام کی سیرت کے بڑے زبردست پہلو سامنے آئیں گے. آپ کے معجزات کو اس نے کھل کے بیان کیا ہے. بڑی تفصیل ہے معجزات کی. اور پھر نبی علیہ السلام کی ساری سیرت کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کر کے پھر اس کے بعد راویوں کے جو حالات زندگی ہیں، صحابہ کرام اور پھر ان کے بعد کے راوی، ان کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے. بہت اچھی کتاب ہے. آسان بھی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. عربی میں ہے، بہت آسان ہے، آپ آسانی سے سمجھ سکتی ہیں. سچی آپ شوق تو رکھیں، دیکھیں تو صحیح آپ کے اندر ایک عربی کا ذوق پیدا ہوتا ہے کہ نہیں. صرف وقت نکالیں اپنے قیمتی وقت سے، ذرا تھوڑا سا ان کتابوں کے لیے وقف کریں. آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا یہ کتابیں پڑھتے ہوئے. ایک ماضی کی تاریخ ہے اور اس میں خواتین کے حالات زندگی بھی ہیں. بہت سی خواتین نے جو حدیث میں پارٹیسپیشن کی ہے اور پھر روایات کی ہیں، انہوں نے پڑھایا ہے بیٹھ کے. کون کون سے ان کے شاگرد تھے، بڑے بڑے شاگرد تھے. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی کتاب میں جو فتح الباری ہے، شرح صحیح بخاری کی،
اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میری 8 شیخہ تھیں، شیخہ، میں نے ان سے جا کے حدیث سنی ہے، ان کے آگے جا کے بیٹھا ہوں، ان سے پڑھا ہے. تو یہ کوئی علمی لائف جو ہے نا، اس کو ذرا پڑھ کے دیکھیں آپ، مزہ آتا ہے اس کو پڑھ کے. بہرحال اب ہمارا جو دور ہے، اس دور میں جو کام ہوا ہے وہ سب سے بڑا کام ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ اتنا بڑا کام ہے جو پچھلی صدیوں میں بڑا محسوس کیا گیا تھا کہ کوئی اس طرح کا کام کوئی کر سکے. تو الحمدللہ ہمارے اس دور میں وہ کام ہو گیا ہے. ہم اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس کتاب تک ہماری پہنچ بھی ہے، نیٹ پہ یہ موجود ہے. کس نے؟ نہیں، اکیلے کیا. ہاں، ہم الحمدللہ دونوں ان کو ملے ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو. بڑی ماشاءاللہ انہوں نے محبت کی. میں نے فون کیا تو میں نے بتایا کہ ہم اس طرح دونوں میاں بیوی آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور کچھ پڑھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ اس جگہ آ جائیں، یہاں ظہر کی نماز پڑھیں اور پھر میں آپ سے مل لوں گا. تو ہم دونوں ٹیکسی پہ گئے، مسجد میں گئے، پہنچے تو اتفاق سے وہ ٹیکسی والے کو پتہ نہیں چلا. گھومتے گھماتے جب وہاں پہنچے تو وہ گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھ کے گاڑی میں بیٹھ کے نکل ہی رہے تھے تو ہم پہنچ گئے. تو جو ہی میں پہنچا ہوں تو میں نے آگے بڑھ کے سلام کیا تو سمجھ گئے. کہتے ہیں اچھا ایسا کریں. پیچھے 2 شاگرد بیٹھے ہوئے تھے جن کی بڑی بڑی کتابیں ہیں اس وقت، وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. ان کو کہا کہ آپ اتر جائیں، آپ کسی اور گاڑی پہ چلے جائیں اور ان دونوں کو یہاں بیٹھنا تھا. تو ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھایا، گھر لے گئے. تو گھر لے گئے تو وہاں انہوں نے ہمیں یعنی ایک برآمدہ ہوتا ہے نا گھر کا، اس میں بٹھایا. تو برآمدہ ذرا ہائٹ پہ تھا، گھر ان کا یوں جاتا تھا، یوں، یعنی گھر کا دروازہ یہ ہے، پھر اوپر چڑھنا پڑتا تھا. تو یہاں اس کا برآمدہ ہے. تو یہ والی جگہ جو تھی نا، یہ نیچے تھی. تو یہاں چھوٹا سا انہوں نے باغ لگایا ہوا تھا. تو اسی میں سامنے دیوار پہ نا بہت بڑا پنجرا تھا اور اس پنجرے میں چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے پرندے تھے. تو یہاں وہ بیٹھے تو یہ جنگلہ لگا ہوا ہے اور اسی جنگلے پہ ایک رسی لگی ہوئی ہے اور یہ رسی اسی پنجرے تک جاتی ہے. اب یہاں پر نہ کچھ دانے پڑے ہوئے ہیں، وہ رسی کھینچتے ہیں، دانے اس میں ڈالتے ہیں، پھر ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، وہ رسی سیدھی اندر جاتی ہے، اس ڈبیا اندر چلی جاتی ہے، پرندے فٹافٹ آتے ہیں، کھاتے ہیں اس کو. تو جب وہ کھا بیٹھتے ہیں تو آرام کرتے ہیں. اسی دوران ہم سے گفتگو بھی ہوتی رہی، جو سوال ہم کرتے رہے. 4 گھنٹے ہم ان کے پاس بیٹھے اور ماشاءاللہ انہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی سٹاپ نہیں کیا. بڑے ماشاءاللہ کافی خوش تھے، بہت خوش تھے اور بڑے اچھے ہمیں ٹپس دیے، بڑی باتیں سمجھائیں کہ آپ تھیسس یوں لکھیں، یوں لکھیں. اور تو جو سوال تھے اس کے بڑے اچھے جواب دیے اور ہمیں گائیڈ لائن دی کہ آپ کو حدیث پڑھنی ہے تو یوں یوں پڑھیں اور یہ کتابیں نے. تو ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا. پورے اس سفر کی تھکاوٹ اتر گئی ہماری جب ان کو ملے ہم. تو کام کرتے تھے یہ بیچارے. یہ تو تھے بنیادی طور پر البانیہ کے تھے، جو کوسووا، البانیہ اور یہ ہے نا، یہ جو ملک ہیں یورپ کے، وہاں کے رہنے والے تھے. تو وہاں لڑائیاں ہو رہی تھیں. تو جس طرح ہماری زندگی، ہمارے اپنے دور میں کوئی لڑائیاں ہوئی ہیں 90s میں، اس طرح اس وقت بھی بڑا قتل عام تھا. عیسائی مارتے تھے مسلمانوں کو. تو یہ پھر یہ خاندان، ان کے والد صاحب بچوں کو لے کے وہاں سے نکلے اور شام آ گئے. تو ان کا بچپن وہیں گزرا ہے. تو شام میں بڑے بڑے علماء سے انہوں نے پڑھا، دمشق میں. پھر انہوں نے فن سیکھا گھڑیوں کو ٹھیک کرنے کا نا، گھڑی ساز ہوتے ہیں تو وہ گھڑی کو ٹھیک کرنے کا. تو اس کو انکم کا ذریعہ بنایا. لیکن پھر یہ خیال آیا کہ نہیں، میں پڑھائی کا ذوق تھا ان کا. تو دمشق کی ایک بہت پرانی ایک لائبریری تھی، یہ اس میں بیٹھتے تھے. تو اس پرانی لائبریری میں بہت پرانے جو مینوسکرپٹ پڑے ہوئے تھے ان سب کو انہوں نے پڑھا.
پڑھ کے نوٹس لیتے رہے، بس پڑھنے کا شوق تھا، نوٹس لینے کا شوق تھا، کرتے 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 جب علم اچھی طرح آ گیا اور بنیادی کتابوں کا علم آ گیا تو پھر انہوں نے اس پہ لکھنا شروع کیا. وہ ماشاءاللہ ایک کتاب لکھتے اور لاکھوں میں بک جاتی، لوگ ہاتھوں ہاتھ لے لیتے. پھر شاگرد آنا شروع ہوئے، ان کو پڑھانا شروع کیا. بڑے اچھے اچھے علماء انہوں نے نکالے اور خود پھر اس کام میں لگ گئے. ہم دمشق گئے تو دمشق کی لائبریری میں ہم نے جا کے وہاں جو پرانے مینوسکرپٹ تھے ان کو جب نکالا تو ان میں ان کے شروع میں کچھ نہ کچھ ان کے کمنٹس لکھے ہوتے تھے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے. یعنی اس کتاب کے بارے میں وہ بیچ میں تو جو کچھ ہے لیکن اس کتاب کا اگر کوئی ٹائٹل پیج نہیں ہے اور آتھر کا پتہ نہیں ہے کس سن میں پیدا ہوا، کب فوت ہوا، تو یہ اس کی معلومات لے کے اس کے خالی پیج پہ لکھ کے اس کے ساتھ چپکا دیتے تھے. بڑا علمی کام ہے، یہ بھی بہت بڑی ضرورت تھی جو طلبہ کی انہوں نے پورا کر دی. تو بہرحال انہوں نے یہ کام بھی کر ڈالا ہے اور بڑی محنت کا کام ہے، یہ بہت محنت کا کام ہے. یہ 50 سال ان کو لگے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس میں مسلسل لگے رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے احادیث ضعیفہ اور موضوعہ کا، یہ الگ والیومز ہیں، اور سلسلہ احادیث صحیحہ یہ الگ والیومز ہیں. تو کافی ساری اب ان کی کتابیں چھپ چکی ہیں. ان کے شاگرد بھی اب ان نسخوں کو لے کے چھاپ رہے ہیں جو مینوسکرپٹ کی صورت میں یا ان کے ہاتھوں کی لکھی صورت میں پڑے ہیں. تو شاگرد بھی چھاپتے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ اب یہ ساری کتابیں نیٹ پہ آ گئی ہیں. تو ہمارے دور میں اب حدیث کو سمجھنا، اس کو جاننا یا کسی حدیث کو تلاش کرنا اور اس حدیث کے بارے میں یہ جاننا کہ یہ ضعیف ہے، صحیح ہے، موضوع ہے، اب کوئی مشکل نہیں ہے. اب سب چیزیں نیٹ پہ موجود ہیں. ایک ہے المکتبہ الشاملہ، گزرا ہے نظر سے؟ ہاں، اس مکتبہ الشاملہ کو آپ لیں اور پھر اس میں آپ یہی کچھ کر سکتی ہیں. کوئی راوی نام لکھیں، حدیث کی ٹیکسٹ ہے اس کا کوئی لفظ لکھ دیں، آپ کو پوری احادیث بھی سامنے آئیں گی. راوی جو نام لکھیں گی اس راوی کے حالات زندگی بھی سامنے آ جائیں گے، اور اس کے بارے میں محدثین نے کیا کچھ کہا ہے، یہ ثقہ ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، وہ بھی سب کچھ آ جائے گا اور آپ آسانی سے ایک حدیث کو سمجھ سکتی ہیں. یہ کام بھی ذرا تھوڑا سا محنت طلب ہے. یہ تو اب سب کچھ تلاش کر دیا نا علماء نے، ارینج کر دیا ہے. لیکن وہ دور بڑا مختلف تھا، بڑا مشکل تھا، جبکہ پتہ نہیں چلتا تھا راوی اور کتابیں میسر نہیں تھی. اور کتاب کو لینے کے لیے لوگ دور دور پتہ نہیں سفر کرتے تھے. کہ فلاں شیخ کی کتاب میں نے سننی ہے، اس سے سند لینی ہے، تو اس کے پاس چلے گئے، جا کے حدیث سنی، کتاب لی، لکھی، اس کو واپس لائے، اور بڑی مدتوں کی محنت. تو اسی طرح ایک شیخ تھے، وہ بیچارے کئی دنوں کے بعد اپنے بڑے بڑے شیوخ سے سن کے جب واپس آئے تو اونٹنی پہ سوار تھے. تو لوگوں نے دیکھا یہ آ رہے ہیں تو استقبال کے لیے آگے گئے. تو انہوں نے پوچھا کیا سن کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی اس میں سے نا وہ نکالے، وہ سکرول نکالے جو چھوٹے چھوٹے تھے مگر کافی سارے تھے. انہوں نے نکال کے یوں دکھایا کہ یہ میں علم لایا ہوں. تو یہ دکھا ہی رہے تھے، ہوا تیزی سے آئی اور ان کے ہاتھ سے چھوڑ گئے، اور نیچے نالا تھا، سب کچھ ڈوب گیا. ایسا بھی ہوتا ہے. سوچیں نا ایسے بندوں کے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ بندے جب حدیث بیان کرتے تھے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی حدیث کو اس جو مینوسکرپٹ جو ان کے ختم ہو گئے تھے، پانی میں گر کے ختم ہو گئے تھے، اس سے پہلے کی حدیثیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت کی ہیں اور اس کے بعد کی نہیں کی. اور ان پہ یہی کمنٹ دیے ہیں کہ ان کا زیادہ تر جو اعتبار ہے وہ ان کے لکھے ہوئے پر ہم کر سکتے ہیں، جو یہ پڑھ کے اسٹوڈنٹ کو سناتے تھے، اور اسٹوڈنٹ سننے کے بعد ان کے لکھے کے ساتھ کولیٹ کر لیتے تھے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو علم انہوں نے اس استاد سے سنا، لکھا، واپس آئے اور وہ بہہ گیا، تو اب وہ علم ہم نہیں لے سکتے. تو یہ معیارات تھے علماء کے. تو بہرحال میں ویسے بتا رہا ہوں کہ وہ بیچارہ ایک دور تھا، ایک وقت تھا، کتنی لوگ محنت کرتے تھے، کتنا کچھ ان کو تکلیفیں اٹھانا پڑتی تھی، اور وہ یہ سب چیزیں پھر بھی لاتے تو بہت خوش ہوتے تھے. اب تو ہمارے پاس سب کچھ.
ہم پھر بھی خوش نہیں ہیں. خوش سے مراد یہ کہ ہماری کوئی دلچسپی کم ہے، نہیں آ رہی دلچسپی کہ ہم ان کتابوں کو دیکھیں، پڑھیں، ان علماء کی محنتوں کی قدر کریں، کو اچھے اسٹوڈنٹ بن جائیں، کچھ خدمت ہم بھی کر سکیں. آج کے دور دیکھیں نا، ہر دور میں ضرورت ہوتی ہے افراد کی، اور اللہ تعالیٰ کسی سے یہ کام لے لے. ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں کچھ چن لے اپنے دین کے لیے، ہے نا خواہش؟ تو پوچھیں نا اللہ تعالیٰ کس کام کے لیے. آپ اپنے چننے کو نا خود اختیار کریں، جو آپ کا ذوق ہے آپ اس میں آگے بڑھیں. جس میں آپ کو جو موضوع آپ کو زیادہ سمجھ آتا ہے اور سمجھتی ہیں کہ میرے پاس اس کی کچھ معلومات ہیں اور میں اس پہ بول سکتی ہوں، دوسرے کو سمجھا سکتی ہوں، اور میرا شوق اسی میں ہے، یہ موضوع مجھے جلدی سمجھ آتا ہے، تو آپ اس میں آگے بڑھیے. جو سمجھ نہیں آتا اس میں نہ بڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ مجھے مثلا میتھ سے بڑی چڑ ہے. اب میں کہوں جی ہمیں میتھ سیکھنی ہے، گننے میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں گننے میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. حساب کتاب کو مائنس پلس کرنا پڑے کہ یہ آمدنی ہے یہ خرچہ ہے، تو آمدنی اور خرچے کو جب دیکھتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق، گھبرا جاتے ہیں بھئی یہ کیا ہو گیا. لیکن کسی ماہر کو دیں تو وہ کہے گا بھئی ٹھیک ہے، سب معاملہ ٹھیک ہے، آپ کا یہ خرچہ ہوا ہے، اس کو یوں نکال دیں، اس کو یوں نکال دیں، دیکھیں برابر ہوتا ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا ہاں. تو جو فیلڈ ہے جس کو آپ آسان سمجھتی ہیں کہ یہ مجھے آسانی سے آتا ہے، تو آپ اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا؟ اس میں پیچھے نہ رہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دیکھیے گا راستے کھول دے گا. چلیے جی، تو حرف آخر کو آپ پڑھ لیجئے گا. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى